اپنی زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جو مریض گھر میں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں مریض، ان سب کو شفا عطا فرما، سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمیں امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کی سپاہیوں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوگا، امام انصاف قائم کریں گے۔ یہ جو امام حسین کے دور میں کربلا ہوئی، آج کی کربلا اس سے زیادہ سخت ہے۔ آج ولادت بسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام، صلوات بھیجیے خدان زہرا پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ 40 حدیثا عن الامام علی رضا علیہ السلام۔ امام کی چند حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کے 4 رکن ہیں۔ ایمان کے 4 رکن ہیں: خدا پر بھروسہ کرنا، قضاء الہی پر راضی رہنا، امر الہی کے سامنے تسلیم خم کر دینا، تمام امور کو خدا کے سپرد کرنا۔ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام نے قرآن کی ذکر کرتے ہوئے حجت و عظمت اور فوق اعلیٰ آیتوں کے نظم کے اعجاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قرآن خدا کی مضبوط رسی ہے اور اٹوٹ اور محکم رسن ہے، اور خدا کا وہ مثالی راستہ ہے کہ جو جنت تک پہنچانے والا اور دوزخ سے بچانے والا۔ امتداد و معنی سے پرانا نہیں ہوتا، کثرت تلاوت سے اس کی قیمت کم نہیں ہو جاتی، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی مخصوص زمانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ بے عنوان دلیل و برہان ہر انسان کے لیے نازل قرار دیا گیا ہے، ہر انسان کے لیے قرار دیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ باطل کا گرزنا اس کے آگے سے ہے نہ پیچھے سے ہے، باطل کا گزر نہ اس کے آگے سے ہے نہ اس کے پیچھے سے ہے، نہ اس کو خدا کی حکیم حمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ریان کہتے ہیں، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ قرآن وہ خدا کا کلام ہے، اس سے آگے نہ بڑھو، غیر قرآن سے ہدایت طلب نہ کرو، نہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو گمراہ ہو جاؤ، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے عمل کو زندہ کرے۔ امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کو کیوں کر زندہ کرے؟ فرمایا، ہمارے علوم کو سیکھ کر لوگوں کو علوم سکھائے۔ مومن کی جب تک 3 خصلتیں نہ ہوں وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ جب تک 3 خصلتیں نہ ہوں وہ حقیقی مومن نہیں ہے، اور وہ یہ ہے: خدا کی سنت پر علیل ہو، خدا کی سنت پر عمل کرتا ہو، اور سنت رسول سے پر عامل ہو، خدا کی سنت پر عامل ہو اور سنت رسول پر عامل ہو، سنت امام پر عامل ہو۔ سنت الہی تو یہ ہے کہ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عالم غیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مکہ نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جو اس کا پسندیدہ رسول ہے۔
پسندیدہ ہو. اور سنت رسول یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آئے، کیونکہ خدا نے تمہیں اپنے رسول کی حکم کا حکم دیا ہے. خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ عفو و بخشش کو اپنا پیشہ نامود نیابو اور نیکی کا حکم دو. عفو و بخشش کو اپنا پیشہ بنا لو اور نیکی کا حکم دو. اور ہے کہ اور سنت امام پر تندرستی اور پریشانی میں صبر کرنا. مرد مسلمان میں جب تک 10 صفتیں نہ ہو وہ عقل کا کامل نہیں ہوتا، عقل کامل ہی نہیں ہوتی. اس کی جو عقل ہے وہ کامل نہیں ہوتی. کون سی 10 صفتیں نہ ہو، خصلتیں نہ ہو؟ لوگ اس کے سامنے خیر کی توقع رکھتے ہیں. پہلی خصلت ہے لوگ اس کے سامنے خیر کی توقع رکھتے ہیں. دوسری، اس کے شر سے معمور ہوں. تیسری، دوسرے کی قلیل نیکی کو بہت سمجھتا ہو، بہت زیادہ سمجھتا ہو. اور چوتھی، اپنے زیادہ نیکی کو سمجھتا ہو، اپنی زیادہ نیکی کو کم سمجھتا ہو. زیادہ جو نیکی ہے نا اس کو کم سمجھتا ہے. جب یہ صفتیں نہیں ہیں تو عقل کامل نہیں ہے. ضرورت مندوں کی کثرت سے مراعات سے رنجیدہ نہ ہو، اور تمام عمر تحصیل علم سے خستہ نہ ہو. راہ خدا میں فکر کو تو ننگری سے زیادہ دوست رکھتا ہو. فکر کو تو ننگری سے زیادہ دوست رکھتا ہو. خدا کی راہ میں ذلت و دشمن، خدا کی راہ میں عزت سے محبوب ہو. غلامی اس کو شہرت سے زیادہ پسند ہو. کہ اس کے بعد حضرت نے فرمایا 10ویں صفت بھی کیا صفت ہے؟ کہ ایک شخص نے پوچھا 10ویں چیز کیا ہے؟ فرمایا جس کو بھی دیکھے کہے یہ مجھ سے زیادہ اچھا اور مجھ سے زیادہ تقوی والا، مجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے، مجھ سے زیادہ تقوی والا بھی ہے. جس شخص کو بھی دیکھے. اسلام میں احکام سے یہ چیزیں بھی ہیں. گناہ کبیرہ سے اجتناب، مثلا جس نفس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا، زنا سے بچنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، جنگ سے بھاگنا، جنگ جہاد سے بھاگنا حرام ہے. مال یتیم کا ظلم سے کھانا حرام ہے. مردار کھانا حرام ہے. خون پینا حرام ہے. سور کا گوشت کھانا حرام ہے. جو جانور نام خدا بغیر ذبح کیے جائیں ان کا گوشت بغیر ضرورت کھانا حرام ہے. دلیل و برہان کے ساتھ سود کھانا حرام ہے. جوا، پانسا، پیمانہ، ترازو میں کم تولنا حرام ہے. آل محمد کی محبت پر اعتماد کر کے عمل صالح اور عبادت میں صحیح اور کوشش کو نہ چھوڑو. خبردار، حرص و حسد سے بچو. انہیں دونوں نے سابقہ امت کو ہلاک کر دیا ہے. سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا ہے. اور خبردار، بخل نہ کرنا، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو شریف اور مومن میں نہیں ہوتی. یہ تو ایمان کے خلاف ہے. اسی حکمت کے دروازہ میں سے ایک دروازہ ہے. خاموشی جلب محبت کرتی ہے اور یہ ہر چیز کی دلیل ہے. دوستوں سے انکساری کے ساتھ، دشمنوں سے ہوشیاری کے ساتھ، عام لوگوں سے کشادہ روی سے ملو. شراب خور کے پاس نہ بیٹھو، نہ اس پر سلام کرو.
7 چیزوں کے بغیر ایک قسم کا مذاق ہے۔ جو شخص زبان سے استغفار کرے مگر دل سے نادم نہ ہو تو اس نے اپنی ذات سے مذاق کر لیا۔ جو خدا سے توفیق کا سوال تو کرے مگر اس کے کوشش نہ کرے تو اس نے اپنے آپ سے مذاق کیا۔ جو درویشی کی طلب رکھے مگر رعایت نہ کرے تو اس نے اپنے اندر مسخرہ پن کیا۔ جو خدا سے جنت کا سوال کرے مگر شاید پر صبر نہ کرے، شداد پر صبر نہ کرے، اس نے اپنے ساتھ مذاق کر دیا۔ جو خدا کی پناہ مانگے جہنم سے مگر خواہشات کو دنیا میں نہ چھوڑ دے، خواہشات دنیا کو نہ چھوڑ دے، اس نے اپنے ساتھ مسخرہ بازی کی۔ جو شخص خدا کو یاد کرے لیکن اس کے ملاقات کے لیے سبقت نہ کرے، اس نے اپنے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ 7 چیزیں تھیں۔ صلہ رحم کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی سے بھی، اور ایک سب سے افضل صلہ رحم رشتہ داروں میں اذیت دور کرنا ہے۔ صدقہ دو، چاہے تھوڑی چیز اسی کے لیے بھی ہو، چاہے تھوڑی چیز بھی اس کے لیے خاکے تھوڑی سے چیز بھی اگر صدقہ نیت سے ہو تو عظیم ہے۔ صدقہ دو، اگر سچی نیت سے دو، صدق نیت سے دو، وہ عظیم ہے۔ ایک دوسرے کی زیارت کرو تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، امام فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نظافت و پاکیزگی انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کی 11 زکوٰۃ کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے مولانا رضا پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ 11 زکوٰۃ کو امام کی ولادت کے جشن ہر جگہ منائے جاتے ہیں، اور اس کی 23 زکوٰۃ کو امام کی شادی منایا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کا علم مشہور ہے، تمام ان کے پاس بڑا ذخیرہ علم ہے، بہت بڑا علم ہے، مگر ہمارے 8ویں امام کے پاس بہت بڑا ذخیرہ علم ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے 8ویں امام کو عالم محمد کہا جاتا، عالم محمد بھی کہا جاتا۔ امام کے اتنے زیادہ القابات ہیں۔ امام کا رضا القابات ہے، رضا القابات میں ہے۔ عالم محمد امام کا القاب میں ہے۔ ضامن آہود امام کے القاب میں ہے۔ امام کے بہت سارے القابات ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بھی خدا زہرا پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمایا کہ عالم محمد تمہاری سن سے ہوگا، کاش میں وہ اس پوتے عالم محمد کی زیارت کر سکتا۔ امام نے کیوں کہا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام عادت 15 یا 25 شوال کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 زکوٰۃ کو ہوئی۔ تاریخ چینج ہے، سال ایک ہی ہے۔ امام کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 148 ہجری میں ہوئی۔ امام جب مدینہ منورہ سے چلے تو امام کا اس وقت بہت بڑا مرتبہ و مقام تھا، بہت ہی زیادہ پروٹوکول میں امام کو مدینہ سے خراسان کی طرف روانہ کیا گیا۔ اگر کوئی جاہل گورنر یا لیڈر آئے، لوگ اس کا بھی استقبال کرتے ہیں، لوگ اس کا بھی استقبال کرتے ہیں،
لیکن ہمارے 8ویں امام جو ایک سید زادے بھی تھے، آل رسول بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، آل محمد بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، تو ان کا شان و شوکت استقبال کیسے بڑے شان و شوکت سے کرنا چاہیے۔ جب آپ سواری نشانور سے گزرے، نشانور کے پاس سے گزرے، تو آپ امام کی زیارت کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اب جب مولا نے اس قدر عقیدت دیکھی تو آپ سے کہا گیا میرے مجھے اپنے جد کی حدیث سنائیے۔ اس سفر میں امام کو عماری پر سوار کیا گیا تاکہ لوگ آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ مختلف مولا مختلف علاقوں سے گزر رہے تھے۔ وہ حاکم کے معمور تھے، مگر امام کی عبادت اور ان کا زہد دیکھ کر وہ بھی امام کے ماننے والے ہو گئے۔ جانور علم کا مرکز تھا، وہاں بڑے 16,000 یا 18,000 محدثین جمع ہوئے۔ سب کے سب ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ عرب کا بہترین خاندان بنو ہاشم ہے، ایران کا بہترین خاندان شاہی خاندان کی بیٹی بنو ہاشم کے امام حسین سے بیاہی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والا عرب و عجم کا بہترین فرد ہے کہ بہت سے لوگ عقیدت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، محبت اور تعصب کی وجہ سے ملنے آئے تھے کہ یہ بہترین خاندان، یہ بہترین خون ہے۔ ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ بہترین شخص ہے، اس سے کوئی حدیث سننی چاہیے۔ سب نے درخواست کی اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجیے۔ امام نے حدیث کی صدق کو بیان کیا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی چین کہا جاتا ہے۔ ان کو بیان کرنے والے تمام کے تمام معصوم افراد معصوم ہیں۔ احمد بن حنبل اہل تسنن کے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کسی سینے کے صدق کو دیوانے پر پڑھ دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی مریض پر پڑھ دو وہ صحت یاب ہو جائے گا، کسی بھی بلا میں کوئی مبتلا ہو اس پر پڑھو تو اس کی بلا دور ہو جائے گی۔ امام فرماتے ہیں میں اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان کرتا ہوں، وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام محمد باقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام حسین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد جو امیر المؤمنین سے بیان کرتے ہیں، وہ رسول پاک سے بیان کرتے ہیں، رسول پاک جبریل سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل کہتے ہیں کہ خدا نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، خدا نے فرمایا لا کلمۃ اللہ الہ حسنی، یہ کہتے ہی امام نے فرمایا پردہ نیچے گرا دو، اونٹنی کو چلانے کے لیے کہا، سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب سب حدیث کے الفاظ کو لکھ رہے تھے انہوں نے قلم روک دیا، کیا لا الہ پڑھنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تھوڑا سا آگے چل کر امام رکے اور فرمایا بشرطہا وشروطہا وعلا من شروطہا۔ جب امام پہنچے تو مامون نے درباریوں کو حکم دیا تھا کہ خبردار کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو۔ جیسے کہ امام داخل ہوئے وہ خود ہی کھڑا ہو گیا اور کہا اے فرزند رسول تشریف لائیے، آپ کا تخت ہے۔ میرے تو بزرگ کہہ کر گئے تھے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ امام کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر رہا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اسی نے ہی تو امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ امام نے فرمایا مجھے اس تخت
تخت سے، امام فرماتے ہیں مجھے اس تخت سے ظلم کی بدبو آ رہی ہے۔ مامون نے امام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ امام نے کہا کہ میں ایک شرط سے بنوں گا، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ امام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ظالم ہے اور میں تو توحید کی شرائط میں سے ہوں، یہ ظالم ہے اور میں تو توحید کی شرائط میں سے ہوں۔ صلوات بھیجیے خاندان زہرا پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ ایک عالم تھے، بڑے عالم تھے جو ایران میں رہتے تھے۔ اب 40 سال مسلسل امام کے روزے میں جاتے رہے 40 سال نماز ادا کرتے، نماز کا وقت ہوتا نماز ادا کرتے، زیری کے پاس بیٹھے رہتے۔ جب زیری کو کھولتے تو پہلے سب سے پہلے امام کے زیارت کرنے والے وہی ہوتے، عالم وہی ہوتے، زیارت کر رہے ہوتے۔ 40 سال ایسے ہی زیارت کی آئے، امام کے حرم میں آتے تھے اور امام کی زیارت کرتے تھے، قبر اطہر کی زیارت کرتے تھے اور نماز کا وقت ہوتا تھا نماز ادا کرتے۔ 40 سال گزر گئے، اب بستر بیماری پر پڑ گئے، بستر بیماری پر آ گئے اور بستر بیماری پر آئے تو انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو پکارا، امام میری مدد کیجیے، میں آپ 40 سال آپ کے پاس آتا رہا ہوں، آپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا، اب میں بیمار پڑ گیا ہوں، میری مدد کیجیے۔ جب اس نے یہ جملے کہے تو فوراً اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا، اس کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ صلوات بھیجیے خاندان زہرا پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام تشریف لائے، امام نے اسے اپنا ایک رومال دیا، اس عالم نے اپنے ہاتھوں پر ملا، منہ چہرے پر ملا، سر پر ملا، تو جب بیمار تھا شفا مل گئی۔ جب ان کے پاس کوئی بندے آتے تو وہ جس ہاتھ میں رومال لیا تھا وہ ہاتھ پھیرتے، بندہ شفا ہو جاتی۔ اب رومال جس ہاتھ میں لیا تھا امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے رومال لیا، جس ہاتھ میں رومال لیا وہ ہاتھ اتنا بابرکت ہو گیا کہ جس مریض پر ہاتھ جاتا وہ اس مریض کو شفا مل جاتا۔ باوز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی زندگی کے کئی واقعات ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیرت اور محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آخرت میں ائمہ کی معصومین کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، آج کے دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام مرحومین کے گناہ معاف فرما، جو مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ سے نواز۔ میرے اللہ ہماری دعائیں تو ختم ہونے کو نہیں آتی، بس ایک دعا ہے پوری ہو جائے، ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے اللہ ہمارے صاحب العصر والزمان قائم آل محمد بقیت اللہ العظم صاحب العصر والزمان ادرکنی
کہ ظہور نور میں تعجیل فرماؤ، ہمیں امام کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرماؤ، ہمیں امام کو چہرہ دکھانے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرماؤ، ہمارے چہرے کو اس قابل بناؤ ہم امام کے سامنے اسی چہرے کے سامنے آ سکیں، اسی چہرے کے ساتھ آ سکیں۔ میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، سب دعائیں قبول فرماؤ، سب حاجات قبول فرماؤ، جو دعائیں آئی ہیں نہیں آئی سب کو قبول فرماؤ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔